کتنا بڑا تو اپنے ظاہر کو صحیح کر لے، سنتوں پہ چلنا والا نظر آنے لگے، جو کچھ بھی کرنا شروع کرتے، عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، سب کچھ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان سب معاملہ جو بنے گا اس وقت بنے گا کہ جب یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا. تب تو کام بن گیا، عابد بھی بن گئے، آپ زاہد بھی بن گئے، سنت کے عاشق بھی بن گئے، شریعت پہ چلنے والے بھی بن گئے. اگر ہمارے زندگی کے سارے اعتبار جتنے بھی ہیں ہماری زندگی کے، یہ اصلاح ہے کس کے مطابق ہو جائیں؟ نبی کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا سونا جاگنا، تجارت، مالدار، دینا لینا، گھر کے معاملات، بیوی بچوں کے حقوق، گھر کے حقوق، باہر کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ سارے کل روز قیامت میں اس کا حساب ہوگا. یہ تھوڑی کہ بس چھٹی ہوگی نماز پڑھ لی قصہ ختم ہو گیا بچنا، یا ظاہر اپنی شکل صورت صحیح کر لی بس ہم بالکل بزرگ ہو گئے، سنت پہ چلنے لگے ہیں. کہ نہیں ہوگا. ہر چیز خصوصاً جو انسان کے اندر دنیا ہے نا، ساری خواصتیں اس کے اندر ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ باطن. جب تک ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے نبی سے سنت کے مطابق نہیں ہو جائیں گے، جب تک سمجھے اصلاح نہیں ہوئی انسان کی. گھر میں کچھ اور باہر کچھ، وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اندر کچھ اور باہر، اس کا خیال رکھیں. اس توازن سے چلیں. یاد رکھیں حقیقت میں ذکر کی نسبت بھی نبی کریم کی وجہ سے ہے. یہ بھی یاد رکھیں. ہاں یہ ذکر ہے نا، کبھی توفیق نہ ہوتی ہے ہمیں، اور اللہ کبھی اجازت نہ دیتا، کچھ نہ کرتا. یہ جو ذکر کرنا ہے حقیقت میں اس کی بلندی، اس کے انعام، جو کچھ بھی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ دیکھ لیں، اللہ کا کلام بتاتا ہے، قرآن میں دیکھیں کہ حقیقت میں جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نبی پاک سے ہمیں ساتھ ملا، اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب آئی آسمان یہ ذکر جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ شکر ہے. کس طرح کا شکر ہے؟ کہ نبی پاک ہمارے تعلق ہو گیا. اور تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کا، شریعت کا، سنت کا، اصلاح کا. یہ سارا تعلق اس طریقے سے ہوگا نبی پاک کے ساتھ. تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے میرا شکر. چلو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، چلو میرا ذکر کرو، تم اس نعمت کا شکر ہو جائے گا تمہارا. اور جب تم اس نعمت کا، میرے حبیب کا تم نعمت کا شکر ادا کرو جو میں تمہیں دی تھی، فرمایا کیا ہوگا کہ پھر درجہ ایسا ہوگا کہ جب تم مجھے یاد کرے گا اس شکر پہ، تو پھر اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے. دیکھیں ساری زندگی میں آپ ذکر کی تعریف کرتے رہیں، اتنے انعام ہے. تو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے تشنگی، یا پوری تعریف نہیں کر سکتے. بھائی 50 سال تو مجھے ہو گئے تعریف کرتے ذکر کی. اور اصلاح کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے بھائی. اب کسی چیز کی آپ اصلاح کرنے لگے تو ہر وقت اس کو چیک کرتے ہیں، اب ٹھیک ہو گیا نہیں ہوا، ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. ہوتا نہیں ہوتا. گاڑی کا آپ اصلاح کر رہے ہیں، گاڑی کو صحیح کرنے لگے تو اب یہ دیکھیں انجن صحیح ہو گیا یا نہیں ہو گیا، فلاں چیز پرزا اس میں صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، گیج آ گیا یا نہیں آ گیا، میٹر چل رہا ہے نہیں چل رہا. اس کا نام تو اصلاح ہے. تو ہمیں ہر وقت فکر رہنی چاہیے میرے میں یہ اندر ایپ تو نہیں ہے، یہ اصلاح ہو گئی اس کی نہیں ہوئی ہے، اس ایپ کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، یہ میرا معاملہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. لگتی بہت معمولی چیز ہے، لیکن نبی ایک عظیم سنت بتاتے ہیں اصلاح کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک مومن کی شان جو نبی ہم کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی عجیب خاصیت ہے. اور سرکار ان کی عظیم سنت ہے، اعلیٰ درجے کی سنت ہے. لاکھوں ظاہرہ بن رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک رتی بھی نہیں ہوئی جتنی یہ سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی بڑی یہ انسان میں آ جائے گا تو وہ کیا ہے؟ نرمی اور شفقت. کیا چیز ہے؟ سافٹنس، نرمی اور شفقت کا ہونا. شان ہے نبی پاک کی اخلاق کی.
کہ ایک اللہ والے کو، ایک گاڑی والے کو، امام والے کو، دھوتی والے کو، سفید لباس پہننے والے کو، اس کا کریکٹر کیسا ہو کہ نہایت ہی شفیق اور نرم ہونا چاہیے. تب تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھی آدمی ہے، ورنہ تو بندر ہی نظر آئے گا، یہ تو مداری ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. نرم، شفیق، یہ بہت ہی اعلیٰ نبی پاک کی صفت ہے. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر یہ انسان میں پیدا ہو جائے تو کیا کہتا ہے زبان گیر، وہ کیا کہتا ہے پوری زمانے کو اپنا وہ کر دے، پیچھے لگانے والا ہو جائے، زمانہ اس سے محبت کرنے والا ہو جائے. پورا زمانہ دشمن میں محبت کرنے لگے آپ سے. اگر یہ صفت آ جائے نا، نرمی کی اور شفقت کی، تو دشمنی نہ رہے اس کو کوئی شخص.